السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مہا جاوید چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک اسٹوری لے کر آئی ہوں جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس کا نام رکیب محبت ہے اور اس کے رائٹر ہے منظر امام۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اگر میری ویڈیوز پسند آئیں تو آپ آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے جس سے محبت کی تھی وہ ایک بھرے پورے خاندان کی لڑکی تھی۔ میرے تایا بہت مزے کے آدمی تھے۔ انہوں نے ایک بار نصیحت کی تھی، دیکھو بیٹا، محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمہاری عمر کے لڑکے اور محبت نہ کریں تو اور کیا کریں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ کیا شرط ہے تایا؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو، محبت کے لیے پوری شدت اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، تایا نے کہا۔ آج کل کے نوجوانوں کی طرح محبت کو وقت گزارنے کا ذریعہ نہ بناؤ، بلکہ اس میں اپنے آپ کو ضم کر دو۔ سچی محبت کی 3 شرائط ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے تایا؟ میں نے پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ محبت کے پوری طرح ہو جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ لیکن تایا، اس زمانے میں ایسی محبت ہوتی کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ یہی تو پرابلم ہے۔ پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے محبت نہیں کہتے، وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو پھر بتائیں میں ایسی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کروں؟ یہ اپنے آپ سے پوچھو کہ تم اس میں کتنے مخلص ہو، تایا نے کہا۔ چلیں، اور دوسری شرط کیا ہے تایا؟ دیکھو، ایک بات بہت اہم ہے، تایا نے کہا، اور وہ ہے چھن جانے کا خوف۔ یہ جتنا زیادہ ہوگا محبت کی اتنی قدر ہوگی۔ اگر محبت کے راستے میں کوئی رقیب آ جائے تو محبت کی شدت دگنی ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ اس بات کو تو میں بھی مانتا ہوں تایا، میں نے کہا، لیکن میں نے اپنی زندگی کے لیے جس لڑکی کو پسند کیا ہے وہ ایک سیدھی سادی لڑکی ہے، اسی لیے میرا کوئی رقیب ہی نہیں ہے۔ رقیب نہیں ہے تو پیدا کرو، تایا نے کہا۔ وہ کیسے؟ اپنے کسی دوست کی اس سے ملاقات کروا دو، تایا نے کہا، اور وہ بھی ایسا ہو کہ وہ لڑکی اس کی طرف راغب ہو جائے۔ پھر تم خود دیکھ لینا محبت میں کیسے حدت اور شدت پیدا ہوتی ہے۔ تمہارے دل میں جذبہ رقابت پیدا ہونا ضروری ہے۔ تایا، یہ تم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہے، میں نے کہا۔ یہ شعر یاد رکھو، تایا نے کہہ کر شعر بھی سنا دیا۔ میں اپنے عشق میں سچا ہوں اور یہ کہتا ہوں، میری رگوں میں بہت زہر ہے رقابت کا۔ میرے بچے، رگوں میں رقابت کا زہر پیدا کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تایا، اگر وہ اسی کی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی، تایا نے کہا۔ وہ کیسے؟ میں تایا کی یہ الٹی بات سن کر خود الٹا ہو گیا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تم نے محبت شروع کی ہے تو کیا تم نے محبت کرنے والوں کے بارے میں سنا ہے؟ بتاؤ۔ دنیا میں ایسے کتنے محبت کرنے والے ہیں جن کی داستانیں امر ہو چکی ہیں؟ جانتا ہوں تایا، شیریں فرہاد، لیلا مجنوں، ہیر رانجھا، رومیو جولیٹ وغیرہ وغیرہ۔ شاباش، یہاں تک تو جانتے ہو۔ اب یہ بتاؤ ان میں سے کتنوں کو ان کی محبتیں حاصل ہوئی ہیں؟ کسی کو نہیں، میں نے بتایا۔ سبھی ناکام ہوئے ہیں۔ بس یہی تو وہ نکتہ ہے میرے بچے، ان لوگوں کی داستانیں اسی لیے زندہ ہیں کہ یہ محبت میں ناکام ہوئے تھے۔ اگر کامیاب ہو جاتے تو آٹے دال کے چکر میں پڑ کر ساری محبت بھول جاتے، ان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے، بیوی کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے ان کو نانی یاد آ جاتی۔ تایا، آپ کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے ہیں، میں نے کہا۔ میرے بیٹے، اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر محبت میں امر ہونا ہے تو وہی کرو جو ان بزرگوں نے کیا تھا۔ لیکن تایا، میں ایسا طوفانی عشق نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ پھر بھی اس کی چاہت میں شدت تو پیدا کرو، تایا نے کہا، اور اس کا وہی طریقہ ہے جو میں نے بتایا ہے۔ اس کو کسی دوست سے بھڑا دو، اس کے بعد تم دونوں کی محبت ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی ختم نہیں کر سکے گی۔ یہ ایک بڑا امتحان ہوگا۔ ہاں، یہ تو میں کر ہی سکتا ہوں، میں نے کہا۔ تو کل ہی اس مہم پر نکل جاؤ، تایا نے کہا، اور مجھے اپنا حال بتاتے رہنا تاکہ میں تمہارا مشاہدہ کرتا رہوں۔ تیسری شرط میں بعد میں بتاؤں گا، تایا نے کہا، لیکن مجھے برابر رپورٹ دیتے رہنا۔ ظاہر ہے تایا، ساری رپورٹ آپ ہی کو دینی ہے، میں نے کہا۔ میں نے رقیہ کو فون کیا۔ میری آواز سن کر وہ لہک اٹھی تھی، کیونکہ بہت دنوں سے میں نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ارے کہاں تھے تم؟ اس نے پوچھا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے لیے کتنی پریشان رہی ہوں۔ جانتا ہوں میں نے کہا۔ میں ذرا کچھ کاموں میں پھنس گیا تھا۔ تم یہ بتاؤ کب مل رہی ہو؟ جب تم کہو۔ آج رات اسی پارک میں نے کہا، جہاں ہم ملا کرتے ہیں۔ رقیہ نے ہاں کر دی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک دوست سلیم کو فون کیا۔ اس کو بھی میں نے اسی پارک میں بلا لیا۔ میں نے اس سے ابھی کچھ نہیں کہا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ آ جائے تو اس سے بات کروں۔ ویسے وہ رقیہ کو میرے حوالے سے جانتا ہی تھا۔
دوسری شام مقررہ وقت پر دونوں آ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، لیکن اس بات پر بھی حیران ہو رہے تھے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ہم کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر میں سلیم کو ایک طرف لے آیا۔ یار تم سے ایک کام ہے، میں نے کہا۔ ہاں کہو۔ ایک بات بتاؤ۔ اس میں کوئی جھجکنے والی بات نہیں ہے، تمہیں رقیہ کیسی لگتی ہے؟ یہ کیسا سوال کیا تم نے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ جواب دو، کیسی لگتی ہے؟ ظاہر ہے بہت اچھی ہے، اس نے بتایا، بلکہ اچھی خاصی خوبصورت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس سے عشق شروع کر دو۔ میں نے کہا، کیا فالتو بات کر رہے ہو؟ وہ بھڑک گیا تھا۔ اس میں بھڑکنے والی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں کسی مصلحت سے ایسا کہہ رہا ہوں۔ تم یقین جانو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم میری ناراضگی کا اندیشہ کرو۔ اس میں میری مرضی شامل ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوا جا رہا تھا۔ یہ میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا، میں نے کہا۔ چلو رقیہ کے پاس بیٹھ جاؤ، میں کسی کام کا بہانہ کر کے چلا جاتا ہوں، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ تم اس دوران اس سے باتیں کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کر لینا۔ یار میں تو حیران ہو رہا ہوں، اس نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مذاق ہے یا کیا ہے۔ میں اس سے اس بینچ پر لے آیا جس پر رقیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میٹنگ ختم ہو گئی تم دونوں کی؟ رقیہ نے پوچھا۔ سلیم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، میں نے کہا۔ پھر سلیم کی طرف دیکھا۔ تم دونوں بیٹھو، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، 10-15 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ رقیہ کوئی سوال کرتی میں اس پارک سے باہر آ گیا۔ میں پھر اس کی طرف گیا ہی نہیں بلکہ گھر واپس آ گیا۔ میں نے یہ سب اپنے دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا، صرف محبت میں شدت پیدا کرنے کے لیے، اور واقعی ایک بے چینی سی ہونے لگ گئی تھی۔ تایا کا نسخہ کام کرنے لگا تھا۔ اپنی حماقت پر افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ دنیا میں کسی نے اپنی محبت کسی اور کے حوالے نہیں کی ہوگی، لیکن میں خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کر آ گیا تھا۔ جب رہا نہیں گیا تو میں نے رقیہ کا موبائل ملایا۔ اسی نے جواب دیا تھا۔ سوری رقیہ، میں نے کہا۔ میں پارک سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک جاننے والے مل گئے۔ انہوں نے میری جان عذاب میں کر دی، مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کوئی بات نہیں، رقیہ نے کہا۔ تمہارے دوست تو بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے مجھے بہت ہنسایا، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں وہ ایسا ہی ہے۔ یہ بتاؤ گھر واپس آ گئی ہو؟ ابھی تو نہیں، ابھی ان کے ساتھ کھانا کھانے جا رہی ہوں، اس نے بتایا۔ اس کے بعد مجھ سے کچھ پوچھا نہیں گیا۔ پھر وہی ہوا جو اس قسم کے مشوروں پر عمل کرنے کے بعد ہوا کرتا ہے۔ رقیہ نے مستقل طور پر مجھے چھوڑ دیا اور سلیم ہی کی ہو کر رہ گئی۔ میں نے بھی اس پر لعنت بھیج دی۔ مجھے سلیم پر غصہ تو بہت آیا، لیکن اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ غلطی تو خود میری تھی۔ میرا خیال تھا کہ میرے لیے اب زندگی میں کوئی چام نہیں رہا۔ رقیہ کے بعد کسی اور کے آنے کی امید ہی نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک اور لڑکی آ گئی، جمیلہ نام تھا اس کا۔ میرے ساتھ ایک اور ٹریجڈی رہی ہے کہ مجھے ماڈرن نام کی کبھی کوئی لڑکی نہیں مل سکی۔ قدسیہ، رقیہ، عفت آرا اور اب جمیلہ۔ ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، کیسے کیسے خوبصورت ناموں کی لڑکیاں ہیں، زنوبیہ، زوبی، سارا اور نہ جانے کیا کیا۔ اب مجھے جمیلہ ملی تھی۔ خیر وہ بھی غنیمت تھی، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ جمیلہ بہت اچھی تھی۔ میں نے اس میں ایک بات محسوس کر لی تھی کہ وہ وفادار قسم کی لڑکی تھی، کیونکہ اس نے زندگی بہت محرومیوں میں گزاری تھی، اور جب محرومیاں ساتھ ہوں تو بے وفائی کا چانس ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد ہی میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے گھر میں اس کی ماں کے سوا کوئی نہیں تھا، اور میرے ساتھ بھی پوزیشن یہ تھی کہ ایسا کوئی بزرگ نہیں تھا کہ جس کو رشتے کی بات کے لیے بھیجا جاتا، سوائے تایا کے۔ میں ایک بار پھر ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے جب ان سے کہا کہ میں نے جمیلہ سے شادی کا ارادہ کر لیا ہے تو بہت خوش ہوئے۔ ہاں یہ تم نے عقل مندی کی بات کی ہے، تایا نے کہا۔ محبت بھی کی اور اب شادی کا ارادہ بھی کر لیا ہے۔ مجھے سن کر خوشی ہوئی۔ بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تایا اب وہاں میرے رشتے کی بات کرنے جائیں گے، میں نے کہا۔ کل شام 5 بجے۔ میں نے جمیلہ سے بات کر لی ہے، اس نے اپنی امی کو بتا دیا ہے، دیکھیں بھولنا نہیں ہے۔ کل شام 5 بجے میں خود آپ کو لے جاؤں گا۔ میں تو اندر نہیں جاؤں گا، لیکن دور سے آپ کو اس کا گھر دکھا دوں گا۔ تایا کو بار بار یقین دہانی کی ضرورت اس لیے تھی کہ تائی کے انتقال کے بعد ان کی یادداشت بہت خراب ہو گئی تھی، کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ میں جب تایا کو لینے ان کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ میں نے ہنگامہ کر کے جگایا تو معذرت کرنے لگے۔ یار کیا بتاؤں، یاد ہی نہیں رہا تھا۔ بہرحال میں 10 منٹ میں تیار ہو جاتا ہوں۔ اور تایا 10 منٹ میں تیار ہو گئے۔ میں اس دن بہت خوش تھا۔ زندگی میں پہلی بار محبت کسی انجام تک پہنچنے والی تھی۔ میں آوارہ گردی سے اب تنگ آ چکا تھا۔ تایا نے پرانی روایت کے مطابق راستے سے مٹھائی بھی لے لی تھی۔
جمیلہ کے گھر کے سامنے پہنچ کر میں نے گھر دکھا دیا۔ وہ دیکھیں تایا، وہ گھر ہے، آپ جائیں، میں سامنے والے ہوٹل میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں ہوٹل کی طرف اور تایا جمیلہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ تایا کی واپسی 1 گھنٹے میں ہوئی تھی۔ اس دوران میں 3 کپ چائے پی چکا تھا۔ تایا بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تایا، لگتا ہے خوشی کی خبر ہے، میں نے کہا۔ ہاں بیٹا، تایا نہال ہو کر بولے، اگلے مہینے اس لڑکی سے میری شادی ہے۔ لڑکی سے شادی ہے؟ میں حیران سا ہو گیا۔ آپ اپنی شادی کی کیا بات کر رہے ہیں؟ بیٹے، جمیلہ نام ہے اس لڑکی کا، اسی سے میری شادی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جمیلہ سے آپ کی شادی ہے؟ ہاں بھائی، تم ہی نے تو میرے رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجا تھا، وہ لوگ مان گئے ہیں۔ میں اپنا سر پکڑ کر رہ گیا اور اس وقت ایک دل جلا ہوا قطعہ یاد آنے لگا تھا۔ رشتے کی بات کرنے کو بھیجا شوق سے، پر کیا کروں، اپنی تو قسمت ہی خراب ہے۔ خود ہی بیال آئے وہ میری جمیلہ کو، تایا کے بھول جانے کی عادت خراب ہے۔ میں بھنا کر ہوٹل سے باہر آ گیا۔ کئی دنوں کے بعد ایک دن راستے میں تایا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، بیٹے اب میری یادداشت بہت بہتر ہو گئی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے تم کو محبت کے حوالے سے کہا تھا کہ 3 باتیں یاد رکھنا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تم کو 2 باتیں بتا دی تھیں، یعنی محبت کے مکمل طور پر ہو جاؤ، ادھوری محبت نہ کرو، اور دوسری بات یہ تھی کہ اپنا رقیب ضرور رکھو، اس سے محبت میں شدت پیدا ہوتی ہے، اور تیسری بات آج بتا رہا ہوں کہ محبت کے معاملے میں کبھی کسی پر بھروسہ نہ کرو، چاہے وہ تایا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہنستے رہے اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔